اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 45 سے شروع ہوگا۔ اس سے پہلے کیا مضامین تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی نوح علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کہا، کیونکہ اللہ نے اس کے ذریعے نسل انسانی کا انتظام کیا تھا، نسل انسانی کی بقا کا انتظام کیا تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو یہ کشتیاں اور یہ جہاز جو پانی پر تیرتے ہیں انہیں ہم غرق کر دیں، پانی پر نہ تیریں۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق نہیں کرتا، اور انسان کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھ دیا تھا کہ وہ فائدے اٹھا لے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے کیا مضامین ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری رحمت تمہیں ملے گی کیسے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہر جاندار کی زندگی اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، تو اب آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہمیں بتا رہے ہیں، وہ طریقے بتا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم اتقو، لہم، ان کو، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، اتقو، تم ڈرو، ما بین ایدیکم، اس سے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے سامنے ہے۔ جو چیز ہاتھوں میں ہو، سامنے ہو، وہ ماضی ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ ماضی کے لیے ایدی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے ان کو تم ڈرو اس چیز سے جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی وہ سب گناہ، وہ سب چیزیں جو ماضی میں چھوڑ چکے ہو اس سے بھی ڈرو، اور جو بعد میں آئیں گی اس سے بھی ڈرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، رحمت ایسے ملتی ہے، کیسے کہ جو اعمال انسان نے چھوڑے ہیں نا ان کو دھیان میں لائے اور وہ سوچے کہ اس نے اپنے پیچھے کیسے اعمال چھوڑے ہیں، ان کا کیا رزلٹ نکلنے والا ہے، اور آگے ہے جو اس سے بھی ڈرے، یعنی آگے جو حشر اور قبر کی منزلیں ہیں، تو ان لمحات سے بھی ڈر کر زندگی گزارے، ان کی فکر میں زندگی گزارے۔ تو جب آپ تقوی والی زندگی گزارتے ہیں نا، اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا سبب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا کیا وتیرہ کیا ہے، ہماری عادت کیا ہے، ہم میں سے اکثریت کیا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتا رہے ہیں۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس، من آیت، من آیات ربہم، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا، مگر، کانوا، وہ ہوتے ہیں، عنہا، اس سے، معرضین، لاپرواہ ہونے والے، اعراض کرنے والے۔ اور نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی بھی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے۔ ہم تقوی کیسے اختیار کریں، ہم کیسے آخرت کی فکر میں زندگی گزاریں، ہم کیسے گناہوں کو چھوڑیں، جبکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانیوں میں غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ نشانیوں سے کیا مراد ہوتا ہے؟ دیکھیں، قرآن کی آیات بھی نشانیاں ہیں، اس کے علاوہ اللہ کی قدرت کی بکھری ہوئی نشانیاں ہیں جن میں ہم غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو نہ انسان اپنی معرفت حاصل کرتا ہے، نہ اللہ کی معرفت، تو اس کے اندر پھر تقوی کیسے آئے؟ اور پھر جب تقوی نہیں آئے گا تو پھر کیسے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بھی وجہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی کیوں نہیں آتا، ہمارے اندر تقوی کیوں نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا، اور جب، قیلا، کہا جاتا ہے، لہم، ان کو، انفقو، تم خرچ کرو، انفاق کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، انفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقکم اللہ، جو دیا ہے تمہیں اللہ نے، مما اصل میں تھا من ما، اس میں سے جو رزقکم اللہ، دیا ہے تمہیں اللہ نے،
قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، للذین آمنوا، للذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں، من اس شخص کو، لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ، اطعمہ تو کھلا دیتا اس کو۔ یہ ان کا فلسفہ ہے، اگر چاہتا اللہ تو کھلا دیتا ان کو۔ ان انتم نہیں ہو تم، الا فی ضلال مبین مگر کھلی گمراہی میں ہو۔ تو ہماری ایک اور عادت اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، ہمارے اندر تقویٰ کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے حقداروں کا حق نہیں نکالتے، اور اس ضمن میں اپنے غلط فلسفے پیش کرتے ہیں۔ بھئی ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا، جب اللہ ہی ان کو محتاج رکھنا چاہتا ہے تو ہم ان پر خرچ کر کے اللہ کی مرضی کے خلاف کیوں کام کریں؟ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے، اور آج بھی لوگوں نے مختلف فلسفے بنائے ہوئے ہیں، غلط کانسیپٹ رائج ہیں، جبکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو مالدار ہیں وہ صدقات نکالیں، حقداروں کے حق اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں۔ تو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ بھئی تمہارے پاس دیا ہوا مال اللہ کا ہے، لہٰذا اور یہ حق جو مقرر کیے ہیں یہ بھی میں نے کیے ہیں، لہٰذا ہر حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اور نیک لوگوں کی یہی صفت ہوتی ہے، والذین فی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ نیک لوگوں کی اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے مالوں میں سے للسائل سوال کرنے والے کے لیے بھی، والمحروم اور محتاج کے لیے بھی حق رکھتے ہیں۔ اس قسم کے فلسفے کے بارے میں آگے اللہ نے کہا، ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی والی باتیں کر رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان جو رزق کو تقسیم کیا ہے نا، جتنی بھی مخلوق کے درمیان، وہ خاص حکمت کے تحت کیا ہے۔ کسی کو کم مل رہا ہے، کسی کو حسب حال، کسی کو ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کسی واسطے کے ذریعے دے رہا ہے، کسی کو بغیر کسی واسطے کے۔ یہ سب اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ بعض ذہنوں میں تو یہ سوال آتا ہے کہ دنیا میں سب کو ایک جیسا رزق ملتا، تو یہ اللہ نے اپنے حکمت سے اس کی یہ تقسیم کی ہے، اور اس کی حکمت اللہ نے بتائی بھی ہے۔ دیکھیں اگر دنیا میں سب کو ایک جیسا رزق مل جاتا تو پھر جو نچلے طبقے کے کام ہیں وہ کوئی بھی کرنا پسند نہیں کرتا، مزدوریاں، کاشتکاری، یہ کوئی کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اللہ سب کو محتاج کر دیتا تو یہ تقسیم کا اصول بھی غلط تھا، پھر لوگ اپنی ضروریات کس سے پوری کرتے؟ تو اللہ نے یہاں کسی کو صنعت کار بنایا ہے، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو لینڈ لارڈ بنایا، کسی کو ورکر بنایا، یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں اس سب میں۔ آگے دیکھیں آگے کیا مضامین ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں متى، کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ قیامت، ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچ بولنے والے۔ وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ قیامت اگر ہو تم سچ بولنے والے۔ ما ينظرون، نہیں وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر صیحۃً، چیخ کا، واحدۃً، ایک، نہیں وہ انتظار کرتے ہیں مگر ایک چیخ کا، تأخذہم، وہ چیخ پکڑ لے گی ان کو، وہم، اور وہ، یخصمون، آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون، پھر نہیں وہ طاقت رکھیں گے، توصیۃً، وصیت کرنے کی، پھر نہیں وہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون، لوٹ سکیں گے، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ قیامت اگر ہو تم سچ بولنے والے، کہ جب تقویٰ اختیار کرنے کے لیے لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے نا کہ دیکھو ایک دن تمہیں مرنا بھی ہے، تمہارا محاسبہ بھی ہوگا، آخرت بھی آئے گی، وہاں جواب دینا ہے، تو اس پر ایتھیسٹ لوگ اور مشرک ہیں تعصب کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کب ہوگا،
اگر دعوے میں سچے ہو بتاؤ کب ہوگا، وہ محاسبہ کب ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو جب وہ گرفت آئے گی، وہ محاسبہ ہوگا نا، پھر تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ابھی تو تمہارے پاس ایک مہلت ہے، وقت ہے، اس وقت پھر تمہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کوئی کسی کو وصیت کر دے کہ میرے بعد فلاں کام اس طرح کر لینا یا میرے مال کو اس طرح صرف کرنا۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنی مہلت ملے گی کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکے کہ ان سے کوئی بات کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھئی محاسبے کے وقت کا پوچھ کر یہ لوگ ایسے اچانک آنے والے کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ موتیں اسی طرح اچانک آتی ہیں نا، آفات بھی اسی طرح اچانک آتی ہیں۔ تو جو ایک تو ہماری انفرادی موت ہوتی ہے اور ایک عالمی موت ہوتی ہے، تو عالمی جو موت ہے وہ قیامت ہے، وہ بھی اسی طرح اچانک ہی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔